تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے۔ کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے۔ شاعر رو پڑا، وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا نا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں۔ تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے بس۔ تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا حاجی دے جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک، وہ کافی ہے تیرے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ۔ اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے کہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔ اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یہ مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہے۔ حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریل اللہ کے پاس۔ لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ، یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا۔ بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا۔ انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ فرمایا حلال ہے، وہ حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا؟ یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی ہے، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا، آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ ہی کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کیسی تسلیاں،
اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت ہی حضور پاس اتار لی، وہ اللہ نے کہا کہ کتاب میں لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اللہ پیغام بھیج جاتا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ۔ یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت؟ اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں مگر ساتھ آسانی ہے۔ عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، جو انعام ہی حضور کو بیان کیا، ہم نے یہ بھی کیا، اب اس میں کیا آتا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ اس آیت کو دہرایا، اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے، جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہوتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر، اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا، اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں، پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ مگر یسرن کو نکرہ رکھا، دو زبریں تنوین تاکہ جنرل رہے بات، فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ، گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں گھبرایا ہوا، زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی ہے، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہیں۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّ کے ساتھ ہے، اِنَّ تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ، پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا، یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مطلق، ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے گا؟ نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی ہیں، 99 ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھیں یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھیں، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہیں، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے، کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ ہے کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، از حد اسباب بے بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب، سمجھ کہتا ہے، سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں، جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا، اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا، عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں، حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد فرما۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی، حضرت ابو بکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں،
اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا۔ اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق، بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح دل پر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ چربو کہہ کر پھینک، اور قرآن میں بیان آیا ہوا مار میں حیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا۔ سارے اندھے ہو کر قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے، تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کر مجدد ثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا، نہ آئے گا۔ اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر الصادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔